نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ بعض اوقات صرف زبان کے کسی بول کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، مثلاً وہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو یا اس کے فرشتوں کو گالی گلوچ کرے، اور بعض اوقات وہ اپنے کسی فعل سے مرتد ہو جاتا ہے، مثلاً وہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، یا کسی پتھر یا درخت کے سامنے سجدہ کرے، یا وہ جادو کا عمل کرے، اور بعض اوقات وہ اپنے کسی باطل عقیدے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، مثلاً وہ یہ عقیدہ رکھے کہ زنا حلال ہے، یا یہ کہ نماز فرض نہیں ہے، اور بعض اوقات صرف شک کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، مثلاً اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک ہو، یا اسے شرک کے حرام ہونے میں شک ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو شخص جو ہی مرتد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے وہ تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو اس نے حالت اسلام میں انجام دیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہو گئے اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اسی طرح سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص ایمان سے کفر کر لے تو اس کے اعمال غارت ہو گئے، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو اعمال حالت ایمان میں کیے گئے وہ کفر کی طرف پلٹنے کی وجہ سے کالعدم ہو جاتے ہیں، اور جس طرح اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اسی طرح کفر کی طرف پلٹنے کی وجہ سے بھی تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔